بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم کچھ انہونی یادیں کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انہونی یادوں سے جڑی ایک نانا کی یادداشت۔ آج جب میری بیوی کو ہارٹ اٹیک ہوا تو میری بڑی نواسی نانی کی خدمت کے لیے ہمارے گھر ہی رہ گئی تھی۔ وہ کیا آئی کہ ہمارے سونے آنگن میں جیسے بہار ہی آ گئی تھی۔ جو گھر ہمیں کاٹنے کو دوڑتا تھا، اس میں تو جیسے اس کی باتوں سے پھول کھل اٹھے تھے، یا پھر شاید بچوں کی غیر موجودگی کی وجہ سے میں زیادہ ہی حساس ہو گیا تھا۔ میرا نام تو میرے والدین نے کچھ اور ہی رکھا تھا، مگر سب مجھے خان بابا کہہ کر پکارتے تھے۔ میری 4 بیٹیاں تھی اس لیے کہ سب سے چھوٹی دونوں بیٹیاں جڑوا تھی۔ ان میں سے ایک کا ایک خوبصورت بچی کی ولادت کے کچھ ماہ بعد انتقال ہو گیا۔ جب ہمارے جانے کے دن تھے تب جوان بیٹی چلی گئی تھی۔ ہماری تو جیسے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی تھی۔ اب تو جیسے تیسے بس دن پورے کر رہے ہیں۔ میں بات کر رہا تھا اپنی نواسی کی۔ تجسس تو جیسے اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور بات اگلوانے کے فن میں بھی وہ ماہر تھی۔ یا پھر میں نے ہی یادوں کی گٹھری اٹھائے زندگی کی کتاب کھول کر اس کے سامنے رکھ دی تھی۔ نانا، آپ لوگ کراچی کب آئے تھے؟ میری نواسی حوریہ نے پوچھا تھا۔ بیٹا 9 عمری میں ہی اپنے ایک عزیز کی گاڑی پر کنڈکٹر لگ گیا تھا، اور یوں میرا کراچی آنا جانا شروع ہو گیا تھا، مگر مستقل طور پر شادی کے بعد بیوی اور ماں کے ساتھ یہاں آیا تھا۔ میں نے تفصیلاً اس سے جواب دیا۔ نانا، کیا آپ نے جن بھوت دیکھے ہیں؟ حوریہ نے تجسس سے مجھے کریدتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں، بہت بار ہمارا کام مال سپلائی کرنا ہوتا ہے مختلف علاقوں میں، جس کی وجہ سے ہمارا گزر ایسے راستوں سے ہوتا تھا جو بہت سنسان اور ویران ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ ہمیں رات کے وقت بھوک نے ستایا تو ہوٹل کے لیے نظریں ادھر ادھر دوڑائی تو سامنے میدان میں مدھم سی روشنی دکھائی دی۔ ہم نے گاڑی اسی طرف موڑ دی۔ ہم اس روشنی کے جتنا قریب جاتے تھے وہ ہم سے اتنا ہی دور ہوتی جا رہی تھی۔ آخر ہم نے تنگ آ کر واپسی کا ارادہ کیا تو احساس ہوا کہ ہم کتنا دور نکل آئے ہیں۔ میں نے حوریہ کو جو واقعہ ذہن میں آیا سنا رہا تھا۔ کوئی اور سنائیے نانا جان، حوریہ نے دوبارہ ضد کی۔ جب میں چھوٹا تھا تو گاؤں میں اکثر میں اور ماں رات کے وقت ہینڈ پمپ سے پانی بھرنے جاتے تھے، کیونکہ صبح ہینڈ پمپ پر لمبی لائن ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ ہم لوگ رات میں پانی بھرنے جا رہے تھے کہ میں نے دیکھا کہ ہمارے چچا کے باغ میں ایک شادی کی ترکیب ہو رہی تھی۔ میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر شادی دیکھنے گیا کہ اتنی رات کے کس کی شادی ہو رہی ہے، مگر جیسے ہی میرے دولہا کے عجیب و غریب چہرے پر نظر پڑی تو خوف زدہ ہو کر گھر کی جانب دوڑ لگا دی تھی۔ اس کے بعد مجھے کئی روز تک سخت بخار رہا اور ہم نے رات کو باہر نکلنے سے توبہ کر لی تھی۔ اسی طرح جوانی میں اپنے دوست کے ساتھ رات کے گھر آ رہا تھا کہ پیچھے سے ہمیں قدموں کی آواز سنائی دی۔ جب ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک قد آور شخص جس کا سر بادلوں میں گم تھا ہمارے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ میں نے اپنے بڑوں سے سنا تھا جن بھوت وغیرہ لوہے کی چیز سے ڈرتے ہیں، اسی لیے احتیاطاً میں نے چھوٹی سی چھری جیب میں رکھ لی تھی۔ میں نے جیب سے چاقو نکالا اور گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ جیسے ہی ہم گھر کے قریب پہنچے تو ہمیں پیچھے سے آواز آئی، اگر تمہارے ہاتھ میں آج چاقو نہیں ہوتا تو تم آج یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتے تھے۔ میں نے جو واقعات یاد آئے وہ حوریہ کو سنا دیے۔ اچھا نانا، کیا آپ کو قسمت پر یقین ہے؟ اس نے پھر سوال کیا۔ ہاں، کیونکہ جس طرح نیکی سے عمر بڑھتی ہے اسی طرح ماں کی دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، کیونکہ جو طاقت مجھے کئی بار موت کے سکنجے سے کھینچ لائی وہ میری ماں ہی کی دعاؤں کا اثر تھا۔ میں نے جواب دیا تھا، مگر شاید میں نے اس کی سمجھ سے ہٹ کر کوئی بات کر دی تھی۔ حوریہ جو مجھ سے کئی واقعے یا کہانی کی امید لیے بیٹھی تھی کچھ نہ سمجھتے ہوئے بولی تھی۔ کیا مطلب نانا جان؟ میں اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے بولا۔ میرا مطلب ہے کہ میں نے بہت بار موت کو شکست دی ہے۔ کراچی میں مستقل طور پر گھر لینے کے بعد میں نے اپنی گاڑی لے لی تھی جس میں میں مال سپلائی کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اپنی گاڑی سے مال اتار کر مال گاڑی پر مال لوڈ کرنے کے بعد میں بہت تھک چکا تھا۔ دوپہر کی کڑک دھوپ نے بدن کو اور نڈال کر دیا تھا۔ میں تھوڑا تھکاوٹ دور کرنے کی نیت سے مال گاڑی کے ڈبے کے نیچے سستانے کے لیے لیٹ گیا۔ جلد ہی نیند نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ٹرین کے چلنے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔
यके बाद दिगरे डब्बे मेरे ऊपर से गुजरने लगे, जिनकी कड़कदार आवाज़ से मेरे दिमाग की रगें फटने लगी थी और कुछ ही देर बाद मेरा दिमाग तारीखी में डूब गया था। मगर जब मैं होश में आया तो खुद को अस्पताल में पाया था। दरअसल बात ये हुई, जब मैं मालगाड़ी के डिब्बे के नीचे लेटा तो इस वक्त इसके साथ इंजन नहीं था। मेरे सोने के बाद इसे आगे की तरफ से लाकर इनके साथ जोड़ दिया गया था और डिब्बों के आखिर में उनका दूसरा इंजन मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से मेरी जान बच गई थी। नाना जान, मेरी छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं। हुरिया ने अपने घर जाते हुए हमें खुदा हाफिज कहा और यूं हमारा हंसता खेलता हुआ घर फिर से सूना हो गया। हम दोनों मियाँ बीवी कभी एक दूसरे को और कभी वीरान दरो दीवार को तकते रहते हैं। इसके साथ ही अब मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।